بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کووڈ-19 کی وجہ سے جو ایک طرف لاک ڈاؤن ہے، دوسری طرف تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ بھی بند ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ تعلیم پر جو ہے کافی اس کا برا اثر ہے. تو اسی سلسلے میں ہمارے انسٹیٹیوٹ ادارے الازہر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نے یہ ایک کوشش شروع کی ہے، ایک قدم اٹھایا ہے کہ ہم انشاءاللہ باقاعدگی سے جو ہے جتنی بھی سبجیکٹ ہے تو ان کے جو ہے لیکچر جو ہے ویڈیو کی صورت میں ایک ویب سائٹ پر جو ہے اس کو اپلوڈ کریں گے اور پھر وہاں سے آپ جو ہے ان ویڈیوز کو حاصل کر پائیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اور سبجیکٹ جو ہے ہمارا فزکس ہے اور کلاس جو ہوگا ہمارا 8 اور 9 کا ہوگا. جس طرح آپ کو علم ہوتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول جتنے بھی پبلک ادارے ہیں تو اس میں 8 اور 9 کا کورس جو ہے وہ تقریباً سیم ہوتا ہے یا ایک ہی جو ہے کورس سے ہم پڑھاتے ہیں. لیکن 8 میں ہے کہ وہ لمیٹڈ چیپٹر ہم پڑھاتے ہیں، مطلب یہ کہ 3-4 چیپٹر تک ان کا کورس ہوتا ہے. تو یہ جتنی بھی لیکچر یہاں پر ہوگی تو یہ لیکچر جو ہے 8 والی بچی بھی دیکھ سکتے ہیں اور 9 کی بچی بھی دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ٹاپک جو ہے ہمارا وہ انٹروڈکشن ٹو فزکس ہے. چیپٹر ہمارا فرسٹ ہے اور اسی چیپٹر کا نام ہے فزیکل کوانٹیٹیز. ٹھیک ہے، فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹ. ٹھیک ہے، فزیکل کوانٹیٹی اینڈ میجرمنٹ اور یہ ہے ہمارا چیپٹر نمبر فرسٹ. ٹھیک ہے، فزیکل کوانٹیٹی کیا چیز ہے، میجرمنٹ کیا چیز ہے، تو ان کو بھی پڑھیں گے. لیکن پہلے ہم نے فزکس شروع کی ہے تو اس سے پہلے ہم فزکس کی کچھ انٹروڈکشن کریں گے کہ فزکس کیا چیز ہے، اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، فزکس جو ہے کہاں سے جو ہے یہ اخذ ہوا ہے اور فزکس جو ہے کس چیز کا برانچ ہے. تو یہ ساری باتیں پہلے ہم کریں گے. اس کے بعد جو ہے فزیکل کوانٹیٹی اور میجرمنٹ جتنی بھی اسی چیپٹر میں ٹاپک ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے. جس طرح آپ کو یہ پتہ ہے کہ فزکس بھی جو ہے سائنس کا ایک برانچ ہے. سائنس کی آپ کو پتہ ہے 3 جو برانچ ہے، کیمسٹری، بایولوجی اور اس طرح فزکس. تو تھوڑا بہت سائنس پڑھیں گے کہ سائنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور سائنس کا جو یہ لفظ ہے یہ کہاں سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، سائنس کا جو لفظ ہے یہ ڈرائیو ہوا ہے لیٹن ورڈ سے اور وہ جو لیٹن ورڈ ہے وہ سائنشیا ہے. سائنشیا کا مطلب نالج. مطلب یہ ہوا کہ سائنس جو ہے وہ نالج کی ایک برانچ ہے. ٹھیک ہے، سائنس از دا برانچ آف نالج. کون سی نالج ہے یہاں پر سسٹمیٹک نالج کی بات ہوگی. فزیکل ورلڈ اینڈ نیچرل ورلڈ. اب فزیکل ورلڈ کسے کہتے ہیں اور نیچرل ورلڈ کسے کہتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ یہ سنیں. فزیکل ورلڈ ہمارا وہ ورلڈ ہے جس میں ہم نان لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھتے ہیں. جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ جاندار نہیں ہے تو وہ جو چیزیں ہم پڑھیں گے ان کے متعلق جو بھی علم ہوگا اور وہ چیزیں جو نیچرل ہیں، مطلب جو قدرتی طور پر پیدا ہوئے ہیں وہ جاندار ہیں. تو یہاں پر سائنس میں ہم فزیکل ورلڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور نیچرل ورلڈ کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہاں پر ہم آبزرویشن کرتے ہیں، اسی کی متعلق انویسٹیگیشن پھر ہوتی ہے، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ ریزلٹس آتی ہے، کنکلوژن وغیرہ. تو یہ پورا جو علم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنس. ٹھیک ہے، پھر سائنس کو ہم نے کیٹیگرائز کیے ہیں 2 اور اس کی کیٹیگریز بنائی ہیں ہم نے. ایک ہوتا ہے فزیکل سائنس. فزیکل ورڈ اس سے پہلے بھی آیا کہ فزیکل مطلب وہ ورلڈ ہے ہمارا جس میں ہم نان لیونگ تھنگس کے بارے میں جو ہے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچرل سائنسز وہ ہوں گے جس میں ہم لیونگ کے بارے میں. تو یہاں پر لکھا بھی ہے فزیکل سائنس کون سا سائنس ہوتا ہے، which deal with non living worlds. مطلب جتنی بھی یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ گاڑیاں وغیرہ جو ہے یا اور جو جتنے بھی پارٹیکلز وغیرہ ہے یا ایٹمز وغیرہ، ان سب چیزوں کی یہاں پر ہم بات کریں گے. میٹر انرجی کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، نیچرل سائنس کیا ہوگا، نیچرل سائنس وہ جس میں ہم لیونگ تھنگس کے بارے میں بات کریں اور ان کی جو زندگی ہے اس پر جو ہے ہماری تبصرہ ہوگا اس پر. ٹھیک ہے، پھر فزیکل سائنس میں جو ہے پہلا برانچ ہے، اسی کی بھی اگلے مطلب بہت ساری برانچ ہے. اس میں فزکس آتا ہے، مطلب فزکس میں ہم فزیکل ورلڈ جو ہے وہ مطلب اس کا ڈسکشن کرتے ہیں. کیمسٹری میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ہے آپ فزیکل چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، مطلب نان لیونگ چیزوں کے بارے میں. اس طرح اسٹرانومی ہے. اسٹرانومی مطلب جب
آپ اسپیس وغیرہ اور وہاں پر جو سیلیسٹیل باڈیز ہے اس کی متعلق بات کرتے ہیں. ارتھ سائنس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ارتھ جیولوجی جس طرح اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم ارتھ کی اسٹرکچر وغیرہ, ارتھ میں کس طرح انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے, کس طرح جو ہے مطلب اس کا اسٹرکچر ہے, اور بہت ساری اور جو ہے چیزیں ہم پڑھتے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ فزیکل سائنس میں آتے ہیں. مطلب یہ وہ سائنس ہے جس میں ہم نان لیونگ تھنگز یا نان لیونگ ورلڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں. نیچرل سائنس مطلب بایولوجی میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں آپ لائف پڑھتے ہیں, لیونگ آرگینزم کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو یہ یہاں پر کچھ اس طرح ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم جائیں گے ہمارا انٹروڈکشن ٹاپک جو اصل میں ہے وہ فزکس کا انٹروڈکشن ہے. تو مطلب فزکس یہاں پر ہم ڈیفائن کریں گے. تو فزیکل سائنس میں سے ایک برانچ فزکس کا ہے. اب فزکس کیا چیز ہے اور فزکس کا یہ لفظ کہاں سے نکلا. ٹھیک ہے, فزکس کا جو ورڈ ہے یہ یہاں پر لکھا ہے, اٹ از ڈیرائیوڈ فرام اے گریک ورڈ فزیکاس. کہیں پر فزیکاس آتا ہے, کہیں پر فیوزز بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, کئی پر کتابوں میں یہ ورڈ بھی ہوتا ہے, لیکن مطلب دونوں کا کیا ہے, نیچر. تو مطلب آسان ہوا کہ یہاں پر فزکس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے, نیچر. دا اسٹڈی آف نیچر از کالڈ فزکس. لیکن پھر اگر آپ نیچر کو ڈیپلی دیکھیں کہ نیچر کیا چیز ہوتا ہے, اگر آپ ارد گرد اپنے آپ جو مطلب ارد گرد دیکھیں اپنے سراؤنڈنگ میں, تو نیچر میں اپنے انوائرمنٹ میں اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ کے تو جتنی بھی فینومیناز ہو رہی ہے, جتنی بھی مطلب نیچرل اکرنگ پروسیسز ہیں, تو ان میں صرف دو چیزیں انوالو ہیں. مطلب نیچر کو اگر ہم ڈیپلی دیکھیں تو اس میں اس کی دو جز بنتے ہیں. ایک ہوتا ہے میٹر, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے انرجی. ٹھیک ہے, انہی کی انٹریکشن سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. جہاں پر بھی آپ دیکھو وہ چیزیں آپ اگر ارد گرد دیکھیں تو وہ چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں تو ان کو ہم میٹر کا نام بتاتے ہیں. جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کا انٹریکشن میٹر کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر وقت ہو رہا ہے. یہ جتنی بھی مطلب یونیورس میں جتنی بھی فینومیناز ہو رہے ہیں, فینومینا کسی کہتے ہیں جب میٹر انرجی کا انٹریکشن ہو جائے, کوئی کرائسس ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ جو انٹریکشن ہے وہ صرف اور صرف میٹر انرجی کی بات ہے یہاں پر. تو مطلب فزکس اصل میں جو ڈیل کرے گا وہ کس کے ساتھ, میٹر کے ساتھ ڈیل کرے گا اور انرجی کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہوگی. ٹھیک ہے, کہ میٹر کیا چیز ہے, اس کی کیا پراپرٹیز ہے, انرجی کیا چیز ہے, اس کی پراپرٹیز کیا ہے, اور ان دونوں کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے اور کیا ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر اگر ہم ڈیفینیشن لکھیں تو ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہوگی. یہ تو نیچر کی بات ہو گئی نا کہ نیچر میں ہم نے کیا پڑھنا ہے. تو فزکس میں اصل میں نیچر ہے, نیچر مین میٹر انرجی کا انٹریکشن. ٹھیک ہے, تو فزکس آپ کو پتا ہے اٹ از اے برانچ آف فزیکل سائنس. ٹھیک ہے, فزیکل سائنس دیٹ ڈیلز, کیا پڑھنا ہے, کیا ڈیل ہوگی یہاں پر ہماری, کس کے ساتھ ڈیل ہوگی, وچ ڈیلز ود میٹر. ٹھیک ہے, انرجی, دیئر پراپرٹیز. ٹھیک ہے, ان دونوں کی پراپرٹیز کیا ہے, میٹر کی کیا کیا پراپرٹیز ہیں اور انرجی کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ میٹر انرجی آگے کے چیپٹر میں پھر آئے گا, آپ وہاں پر جو ہے ڈیپلی پڑھو گے. یہاں پر صرف ڈیفینیشن کی بات ہے. دیئر پراپرٹیز اینڈ ہاؤ دے انٹریکٹ ود ایچ ادر. جو اصل میں بات ہے فزکس میں, اصل میں بات کون سی ہے کہ جب میٹر انرجی کا انٹریکشن ہوگا, ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اصل میں ساری چیزیں جو ہے وہاں سے پھر ایکسپلین ہوگی. اینڈ ہاؤ دے انٹریکٹ. ٹھیک ہے, ود ایچ ادر. تو یہ فزکس کا ایک بیسک ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, فزکس کا ورڈ کہاں سے ڈیرائیو ہوا تو میں نے بتا دیا, فزیکاس یا فیوزس. نیچر کو اگر آپ ڈیپلی دیکھیں تو نیچر میں جتنی بھی فینومینا ہو رہی ہے وہ میٹر انرجی کے انٹریکشن کی وجہ سے. تو مطلب یہاں پر فزکس میں ہم میٹر انرجی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ایک جملہ وہاں پر میں نے لکھا ہے, سینٹینس ہے, اگر آپ دیکھیں پورا پیراگراف لکھا ہے, فزکس از بیسیکلی دوز لاز, پرنسپلز آف نیچر which explain the world around us, the world inside us and the world beyond us. بیسیکلی اگر آپ فزکس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو فزکس اور کچھ نہیں ہے. فزکس اصل میں وہ لاز, وہ تھیوریز, وہ پرنسپل ہیں جو ہمیں کیا ایکسپلین کرواتی ہے, ہماری پوری دنیا, اس کے مطلب اندر کیا ہو رہا ہے, یہ کائنات کس طرح کی مطلب جو ہے وجود میں آ گئی. پھر جب جس طرح بگ بینگ تھیوری میں بات ہے کہ ایک یہ چھوٹا سا پارٹیکل تھا اور اس میں پتہ نہیں کہاں سے انرجی آ گئی اور ایک بگ بینگ ہوا اور پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل بنے. پھر وہ جو پارٹیکل جس طرح کے کوارکس, لیپٹانز یہ ہوتے ہیں,
تو وہ جب پھر کیا ہوتے گئے کمبائن ہوتے گئے تو ان سے ایٹم بنے اور ایٹم سے میٹر بنتے گئے. اس طرح پھر وہ جو میٹر تھے وہ ان سے پھر جو ہے پلینٹس وغیرہ بنتے گئی, مطلب جتنی بھی سیلیسٹیل باڈی ہے, اسٹار, گلیکسی. تو یہ پورا پروسیس وہاں پر ہم پڑھیں گے فزکس میں, ٹھیک ہے, کہ یونیورس کا وجود مطلب کس طرح ہوا اور کیا ہو رہا تھا وہاں پر, کہ یہ اس طرح جو ہے اس کی ایکسپینشن ہو رہی تھی, کیا وہاں پر مطلب کیا فینومیناز ہے, کیا پروسیس ہو رہی ہے. تو فزکس میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے. فزکس میں ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے دا ورلڈ ان سائڈ اس, مطلب ہمارے وجود کے اندر اگر آپ دیکھیں کافی ہمارا کمپلیکس سسٹم ہے. مطلب اگر آپ ریسپائریشن سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ریسپائریشن کس طرح ہوتا ہے, یہ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے, یہ جو سرکولیشن بلڈ کا ہے, تو ان کو بھی جو اگر آپ سیکھیں گے تو وہ بھی آپ فزکس کی مدد سے, فزکس کی لاس کی مدد سے, فزکس کی اپلیکیشن کی مدد سے, فزکس کی جتنی بھی مطلب انوینشن ہوئی ہے, مطلب انسٹرومنٹ ہے, ان کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی باڈی کو جو ہے وہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہے وغیرہ, یا اگر آپ اس کی تھراپی کر رہے ہیں, ڈائگنوسس کر رہے ہیں کہ بیماری کی, تو وہ ساری چیزیں اگر پاسبل ہے تو وہ صرف اور صرف فزکس سے پاسبل ہے. اور یہاں پر بیانڈ اس کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ورلڈ بیانڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات کس طرح وجود میں آئی, کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں اس طرح بن گئی. اور ابھی بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایکسپینشن ہو رہا ہے یونیورس میں, اور آخر کار جب یہ یونیورس ختم ہوگی تو کیا پروسیسز, کیا فینومینا ہوں گے, تو وہ بھی فزکس میں جو ہے اسی کی بھی ایزمپشن موجود ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک تو یہ باتیں ہوگی. کچھ میں جنرلی بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ زمین گول ہے, ٹھیک ہے. فزکس میں اصل میں کیوراسٹی بہت زیادہ ہے, مطلب آپ یہ کسی چیز کی جانب اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ سوچیں گے. فزکس میں یہ بات ہے کہ یہ کام کس طرح ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے. تو فزکس میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ زمین گول ہے, تو جب زمین گول ہے تو آپ مجھے بتائیں, فرض کریں یہاں پر اگر کوئی باڈی ہے تو یہ یہاں سے گر کیوں نہیں رہی نیچے, اسپیس میں کیوں نہیں جا رہی, یہاں پر اگر ہے وہ کیوں گر نہیں رہی. مطلب ہم کافی جو ہے وہ زمین پر جو ہے اسی طرح جڑے, اگر چھلانگ مارتے ہیں تو دوبارہ زمین پر آتے ہیں. میں اگر کسی چیز, کسی مارکر کو یہاں سے پھینکوں اوپر تو وہ زمین میں آتا ہے. اس طرح مطلب یہ زمین میں ہے کیا چیز کہ ہر ایک چیز کو مطلب یہ کیا کرتا ہے, اپنے طرف اٹریکٹ کرواتا ہے. تو اسی کے متعلق میں اگر آپ کو یہ ایک ایگزامپل ہوا, یہ ایک ارتھ ہے اور یہ ایک باڈی ہے, ٹھیک ہے, ایک باڈی ہوگی, یہ نیچے کیوں بھی نہیں گر رہی. تو اس کے لیے نیوٹن نے جو ایک لا پیش کیا تھا, یونیورسل لا آف گریویٹیشن, اسی میں ساری باتیں ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی آبجیکٹس ہیں تو ہر وہ آبجیکٹ جو ہے وہ ایکسپیرینس, اس پر بھی ایکسپیرینس ہوگا فورس, اور وہ بھی ایکسپیرینس کروائے گا ایک فورس جس کا نام ہوگا فورس آف گریویٹیشن. تو یہاں پر گریویٹیشنل فورس کی بات ہے. ہم اگر دیکھیں تو یہ ارتھ کی جو مطلب سٹرکچر ہے یا اس کا جو ماس ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو وہاں پر وہ لا آگے بڑھیں گے بھی, لیکن وہاں پر اسی لا میں بہت زیادہ بات یہ ہے کہ وہ یہ فورس تب لگے گا جب کسی باڈی کے ساتھ ماس ہوگا, اور فورس کا ایفیکٹ چینج ہوگا جب ان دونوں باڈیوں کے درمیان یا اور کوئی باڈیز ہیں جب ان کے درمیان یہ فاصلہ کم یا زیادہ ہو, تو فورس اسی جو ہے مطلب میں وہاں پر ہر ایک فاصلے کے لیے اس کا ایک علیحدہ سے ایفیکٹ ہوگا. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کا فورس بہت زیادہ ہے کیونکہ ماس بڑھ گیا ہے. ماس بڑھے گا تو اس کا فورس بڑھے گا. ماس کو ہم مجرب انرشیا بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی اس پر فورس لگاتا ہے اور یہ بھی لگاتا ہے, لیکن اس کا فورس کم پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کا ماس زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے ساری چیزیں زمین پر کیا ہے, جڑی ہوئی ہے. اس طرح میں اگر بتاؤں کہ یہ سن ہے, ٹھیک ہے, اور پلینٹس کیا کرتے ہیں, سن کے ارد گرد کسی خاص آربٹ میں کیا ہوتے ہیں, وہ گھومتے ہیں, اپنے چکر لگاتے ہیں. تو کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ یہ گر کیوں نہیں رہی, یہ سن کے قریب کیوں نہیں آ رہی, کیونکہ یہاں پر تو آپ نے کہا کہ یہاں پر اٹریکشن کی بات ہے. ٹھیک ہے, گریویٹیشنل فورس یہاں پر کیا کروا رہا ہے, گریویٹیشنل فورس یہاں پر اٹریکشن کروا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کے درمیان وہاں پر بھی گریویٹیشنل فورس ہے, وہ بھی تو باڈیز ہیں, ان کی بھی ماسز ہیں, تو وہاں پر کیوں جو ہے اٹریکشن کیوں نہیں آ رہا, مطلب یہ پلینٹس اس کے ساتھ کیوں نہیں جڑ رہے, ایک خاص پلینٹ میں کس طرح جو ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ گریویٹیشنل فورس کو ہم کیا کہتے ہیں, فورس ایکٹ ایٹ اے ڈسٹینس. اس کو یہ نام بھی بتاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ایک فورس ہے کہ اگر ڈسٹینس, یہ ڈسٹینس پر ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے,
डिस्टेंस अगर कम हो गई तो उसी मुताबिक जो है अपनी इफेक्ट चेंज करेगा। डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो रही है तो इस फोर्स का इफेक्ट और इसकी जो भी मतलब यहाँ पर इसका नेचर है वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पर जो सन और अदर प्लैनेट्स है इनके दरमियान जो इनके बीच का जो फासला होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो कम पड़ जाती है। उसकी बनिस्बत यहाँ पर एक दूसरा फोर्स ये प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ पर ये अगर घूम रहे हैं ये प्लैनेट्स तो ये भी सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। इस तरह और भी जो है फोर्सेस है, फिजिक्स में हम 4 फोर्सेस पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर मैं बता दूं, फंडामेंटल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा जो फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और इसके बाद जो आखिरी वाला फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब मैं शॉर्टली बताऊंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में सारी मासेस की बात आती है, जिस बॉडी के साथ भी मास होगा तो ये फोर्स उस पर या ये फोर्स किसी और पर एक्सपीरियंस जरूर करवाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बात पता चलती है कि यहाँ पर चार्जेस की बात है, ये फोर्स वहां पर अपना जो है मतलब गवर्न करेगा, अपनी जो है एक्सपीरियंस करवाएगा जब किसी बॉडी के साथ चार्ज होगी। तीसरा जो हमारा फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। फिजिक्स में असल में ये 4 फोर्सेस है, बाकी जो फोर्स है वो यहाँ से डिराइव हुए, इन्हीं की वजह से। बेसिकली जो हम पढ़ेंगे फोर्स वो सिर्फ और सिर्फ 4 फोर्स है, बाकी जितनी भी आप फोर्स देख रहे हैं वो यहाँ से इन्हीं से जो है डिराइव हुए हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये न्यूक्लियस में होता है। जिस तरह मैं अगर आपको बताऊं कि ये एक एटम है, ठीक है, तो एटम में न्यूक्लियस में क्या होते हैं? अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं बीच में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन का जो है एक दूसरे के साथ आपको पता है इंटरेक्शन होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर तो प्लस चार्ज लाइक चार्ज रिपेल होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये फोर्स उसी अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होता है, ये रिपेल्सिव फोर्स है, इसको कोलम्बिक फोर्स कहते हैं। चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होता है कोलम्बिक फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका स्ट्रेंथ उसी फोर्स से ज्यादा हो जाता है, तो इस तरह वो फोर्स कम पड़ जाता है और ये फोर्स ज्यादा होके प्रोटॉन और ये एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां पर आपको नजर आएगा? उसके फेनोमेना जब रेडियो एक्टिव डिके होंगे। क्या होंगे? जब रेडियो एक्टिव डिके होगा। रेडियो एक्टिव डिके किसे कहते हैं? कि जब कुछ एटम्स अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपने न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करे, खत्म करे और अपने आप से पार्टिकल को एमिट करे, तो वो जो पार्टिकल एमिट होंगे तो उस दौरान वहां पर जो फोर्स उनके माबेन होगा वो होगा रेडियो एक्टिव डिके। तो ये कुछ फिजिक्स के हवाले से मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन जनरल भी की, और यहाँ पर ये भी बता दिया कि फिजिक्स जो है साइंस का ब्रांच है, साइंस में फिजिकल साइंस का ब्रांच है। फिर फिजिक्स की डिफिनीशन की बात हुई कि वर्ड फिजिकास से निकला है। फिजिकास का मतलब नेचर है। नेचर में फिर अगर मैं आप सोचे तो नेचर में 2 चीज़ें की इंटरेक्शन की बात होती है, एक मैटर और एक एनर्जी की। तो मतलब फिजिक्स का जो सारा डील है वो मैटर, एनर्जी और उनके इंटरेक्शन के बारे में हो। तो फिजिक्स बेसिकली है क्या चीज़? फिजिक्स को अगर आप बेसिकली समझते हैं और समझना चाहते हैं तो फिजिक्स और कुछ नहीं है, लॉज है, थ्योरीज है, प्रिंसिपल है। वो लॉज जो हमारी कायनात हमें क्या करे, एक्सप्लेन करवाए। इसमें जितनी भी फिनोमेना होती है वो हमें एक्सप्लेन करवाए, जितनी भी मतलब प्रोसेस नेचुरल अकरिंग होती है वो हमें एक्सप्लेन करवाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जहाँ पर भी मसला हो तो आप फिर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अगले वीडियो में मिलते हैं।